امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ یہودی کا بچہ گلیوں کے اندر سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، سامنے مسجد کے اندر نگاہ پڑی، اللہ کے نبی تشریف فرما۔ صحابہ کرام بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا، وہاں سے آگے بڑھنے کو دل نہ کرے، آگے جانے کو دل نہ کرے، دکان سے کیا سودا سلف لے کر آنا ہے سارا کام بھول گیا، مجھے بازار کی طرف جانا ہے پرواہ کوئی نہیں، اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر میرے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھ لیا، آپ بھی اسے دیکھنے لگے، محبت بری نگاہوں کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس معصوم بچے کو دیکھا۔ جب کافی وقت گزر گیا، آپ نے اشارہ کر کے اسے اندر بلایا، وہ معصوم بچہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک آپ اسے محبت کرتے رہے، آپ اسے پیار کرتے رہے، اس کے سر مبارک کے اوپر نبوت والا ہاتھ پھیرا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے نبوت کی دعوت کوئی نہیں دی، کلمہ اس کے سامنے کوئی پیش نہیں کیا گیا، اپنے اخلاق اس کو دکھلائے، اپنی تعلیم اسے دکھلائی، اپنی نبوت کا پرچار جو سامنے ہو رہا ہے اسی کا ذکر فرمایا۔ جب وقت کافی گزر گیا، باپ گھر کے اندر پریشان ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا یا اس کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ ادھر سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، اندھیرا چھانے لگ گیا، باپ نے دو چار لوگوں کو دائیں طرف بھیج دیا، بائیں طرف روانہ کر دیا، اس نے کہا دکان پر جاؤ، بازار پر جاؤ، وہاں جا کر میرے بیٹے کو تلاش کر کے لاؤ۔ میرا بیٹا واپس گھر کے اندر لوٹ کر کوئی نہیں آیا۔ ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف چہرہ فرما لیا، اس کے بعد اس معصوم بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، او میرا بیٹا، تیرا باپ گھر کے اندر پریشان ہوگا، ادھر سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا رہا ہے، اگر تو اسے نظر نہ آیا اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی، جلدی چلا جا، اپنے باپ کا کام کر کے جانا، دکان سے سودا سلف خرید کر جانا۔ یہ معصوم بچہ جلدی جلدی میں چلا، شام کے وقت جب گھر میں داخل ہوا، باپ کی نگاہ پڑی، اس نے فوراً پکڑ کر اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ قریب بلانے کے بعد کہنے لگا، بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، تو میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو مجھ سے دور چلا گیا، تیرے بغیر میری دنیا تاریک ہو گئی، میری دنیا کے اندر روشنی باقی کوئی نہ رہی، بیٹا اتنا بڑا دھچکا دیا کہاں چلا گیا؟ اس بیٹے نے کوئی بات نہیں بتلائی، صرف یہ بتلایا ابا تاخیر ہو گئی فلانے کام کی وجہ سے۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، یہ ہر روز دوپہر کے وقت میں میرے محبوب کی خدمت میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ لے کر آتا، آپ کے نالین مبارک اٹھا کر اپنے سر مبارک کے اوپر رکھ لیتا اور بڑی بڑی اداؤں کے ساتھ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا، اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کرتے رہ گئے۔ فرمایا وقت گزر گیا، ایک دن ایسا آ گیا جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما، لیکن وہ معصوم بچہ کوئی نہیں آیا۔ ایک دو دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا، میرے یاروں میرے دیوانوں پتہ کر گیا ہو، وہ فلانا بچہ یہودی کا جو میری محفل میں آیا کرتا تھا، اس نے آنا کیوں بند کر دیا، میرے پاس بیٹھنا کیوں بند کر دیا، میرے دربار کے اندر آنے سے کیوں میں منہ پھیر لیا؟ صحابہ کہتے ہم چلے گئے،
ہم نے جا کر پتہ کیا، معلوم ہوا جسم کے اوپر بخار آ گیا، چلنے کے قابل کوئی نہیں، اٹھنے کے قابل کوئی نہیں۔ صحابہ نے آ کر بتلا دیا، یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو چکا ہے، اب چل کر خود آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام نے آ کر بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہے، چلنے کی طاقت کوئی نہیں، اٹھنے کی بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے یاروں، میرے دیوانوں، میرے ساتھ چلو۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، باپ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کر بتلایا، یا رسول اللہ صبح شام دن رات آپ کو یاد کر کے رو رہا ہے، آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے، آپ کو ہر وقت بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی احسان فرمائے، میرا آپ کی نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو ماننے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیاری کوئی نہیں، لیکن آپ احسان فرمائے میرے گھر میں تشریف لے، میرا بیٹا آپ کو یاد کر کے رو رہا ہے، شاید اس کا آخری وقت قریب آ گیا، شاید اس کے چند ہی سانس باقی رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی مہنا نہیں مارا، تو اکیلا چل کر آیا، اتنے دنوں کے بعد آیا، تو نے کون سا کلمہ پڑھا، تو کون سا میری نبوت کے اوپر ایمان لے کر آیا، تو کون سا قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا، عمر تو بھی کھڑا ہو جا، عثمان علی طلحہ زبیر تو بھی کھڑا ہو جا۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ساتھ لے لیا، مدینے کی گلیوں کے اندر نکلتے ہوئے جا رہے، یہودی کے دروازے کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جا کر اجازت لے کر آؤ۔ صحابہ کرام چلے گئے، انہوں نے جا کر بتلا دیا، اے گھر والوں تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے دروازے پر ابو القاسم آ گیا۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ تمہارے دروازے پر آئے، تم کتنے مقدروں والے، کتنے نصیبوں والے ہو۔ وہ لوگ گھر سے باہر تشریف لائے، ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی نے خود دروازے پر دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا ابو القاسم کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جلدی میں کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی گھر مبارک کے اندر چلے گئے، آپ نے دیکھا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل کر اس کے بستر کے اوپر گر رہا ہے۔ آپ سے دیکھا کوئی نہیں گیا، ہر روز آپ کی محفل میں آتا، ہر روز آپ سے پیار کی باتیں کرتا، کبھی نالین مبارک پیش کر دیا کرتا، کبھی کوئی مسواک لا کر دیا کرتا، کبھی نالین مبارک لا کر اللہ کے نبی کے اپنی بغلوں کے اندر دبا لیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کو بھی اس سے بڑا پیار تھا۔ آج جب دیکھا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ معصوم تڑپ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جلدی سے سر مبارک کو اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بتا تجھے کیا ہوا، تجھے کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ فرمایا آقا جب آپ تشریف لے آئے اللہ نے میرے سارے دکھوں کو ختم فرما دیا۔ دعوت کا طریقہ، کبھی زندگی میں اسے دین کی دعوت دی نہیں تھی، اسے اپنے اخلاق دکھائے، اپنی تعلیم اس کے سامنے دکھائی، صحابہ کا رویہ اس کے سامنے آتا رہا، لیکن اسے یہ نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اسے بھی دین کی دعوت دینا جائز ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا ایمان معتبر سمجھا جائے گا، اس کا ایمان معتبر سمجھا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں بچوں کو دعوت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بچہ کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے بچپنے کی حالت میں ہی تو اس کے ایمان کو معتبر سمجھا جائے گا، اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ اب اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کے نبی اسے دیکھ رہے، پیار محبت کی نگاہوں کے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا بیٹا تو اتنے دنوں تک میری محفل کے اندر آتا رہا، بیٹھتا رہا، میری خدمت کرتا رہا، لیکن میں نے کبھی تجھے ایمان کی دعوت نہیں دی ہے، میں نے تیرے سامنے کبھی کلمہ پیش نہیں کیا۔ کہیں یہودی لوگ یہ نہ کہتے چپکے کے ساتھ ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، ہمارے بیٹوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، انہیں کیا پتہ دین کیا ہے، انہوں نے تو اپنی زبان کے ساتھ کہہ دیا۔ فرمایا بیٹا تجھے معلوم ہے میں نے کبھی تیرے سامنے قرآن کریم کی تعلیم نہیں پیش کی، میں نے تجھے کبھی ایمان کی طرف نہیں بلایا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے چند گھڑیوں کا تو مہمان باقی رہ گیا، میں کلمے کی دعوت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی نبوت کی طرف تجھے بلاتا ہوں۔ او میرا بیٹا کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ، میری نبوت کو تسلیم کر لے۔ اس نے جب میرے محبوب کے یہ جملے سنے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس نے باپ کی نگاہوں کی طرف دیکھ لیا، اسے بھی پتہ ہے باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، باپ نے بڑی شفقتوں کے ساتھ مجھے پالا، مجھے کبھی دکھ نہ آنے دیا، کبھی کوئی پریشانی نہ آنے دی۔ اس نے باپ کی نگاہوں کی طرف دیکھ لیا، ابا ابو القاسم نے کلمہ پیش کر دیا، لیکن مرضی میری کوئی نہیں، تو بتا کیا کہتا ہے۔ اس یہودی باپ نے دیکھ لیا، اس نے کہا بیٹا ابو القاسم جو کہہ رہا ہے ان کی بات کو مان لے، ان کی بات کو تسلیم کر لے، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آ جا، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا۔ اس معصوم نے میرے محبوب کی گود کے اندر کلمہ پڑھا، اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا کے اندر سے رخصت ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد باپ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ میرا تیرا تعلق زیادہ لمبا چوڑا کوئی نہیں، نہ آپ مجھے پہچانتے نہ میں آپ کو جانتا ہوں، واسطہ ہمارے درمیان میں میرا بیٹا بن گیا۔ اللہ کے حبیب جب میرے بیٹے نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ ہمارا کوئی نہ رہا، یہ ہمارے خاندان کا نہیں رہا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، اب اس کی میت کو آپ اٹھا کر لے جائیں، کفن آپ پہنائیں گے، کفن آپ پہنائیں گے، غسل نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے خود دینا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر و عمر اپنے بھائی کو اٹھا لو، اسے گود کے اندر لے کر چلو۔ صحابہ کرام نے گود میں لے لیا، اسے گھر کے اندر لے کر آ گئے۔ کتنے مقدروں والا تھا، چادر وہ ملی جو میرے محبوب کے گھر کے اندر ہے، غسل دینے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جب کفن پہنا دیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جنازے کا اعلان فرمایا، صحابہ کرام جنازے کے اندر شریک ہو گئے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی باری آئی، اگر چاہتے ابو بکر کو بلا لیتے، اگر چاہتے عمر کو بلا لیتے، اگر چاہتے عثمان کو آرڈر مار دیتے، عثمان تو قبر کے اندر چلا جا، علی تو قبر کے اندر چلا جا، بلال تو قبر کے اندر چلا جا، کسی نے انکار کوئی نہیں کرنا تھا، لیکن مقدر اس کا جاگنا تھا، اس کی قبر کو اللہ نے روشن کرنا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر خود قبر مبارک کے اندر اتر گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا، پورا پاؤں مبارک قبر کے اندر کوئی نہیں لگاتے، آگے والا پنجہ قبر کے اندر لگایا ہوا ہے، انگلیوں کے بل سے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے معصوم کو قبر کے اندر اتار دیا۔ جب باہر تشریف لائے، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں کوئی نہیں آئی، آپ اس کی قبر میں خود چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میرے دیوانوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا، اور جہاں میرے قدم لگ گئے اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو ضرور جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ حضور ہمیں سمجھ میں کوئی نہیں آیا، آپ قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئے، اپنے پاؤں مبارک کے بل آپ نے چلنا شروع کر دیا، پورا پاؤں مبارک قبر کے اندر کیوں نہیں لگایا؟ اللہ کے نبی ہمیں بتلا دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سن لو میرے دیوانوں، اس کی میت کے اندر، اس کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے آ گئے، فرمایا قبر کے اندر قدم رکھنے کی جگہ مبارک کوئی نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ
کے نبی نے فرمایا مجھے تھکاوٹ ہو گئی، میرے جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی کس وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی؟ فرمایا اتنا فرشتوں کا ہجوم آیا، فرشتے وہاں سے نکلتے رہ گئے، کوئی میرے دائیں کندھے کے ساتھ لگا، کوئی میرے بائیں کندھے کے ساتھ لگا، ان کے ہجوم کے ساتھ اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے کندھوں کے اندر درد شروع ہو گیا، مجھے تکلیف شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، آج میری نبوت کی برکت سے اور میرے پیار کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک بچہ تھا یہودی کا، آخری وقت میں کلمہ پڑھا تو میرا نبی کتنا رو رہا ہے اس کے لیے، اور کتنے میرے نبی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں ایک بچے کے لیے۔ دوسری مثال، ایک جنگ کے اندر سے ایک عورت کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ میں نے کہا میرا نبی مسلمانوں سے تو پیار کرتا ہی کرتا تھا، جہاں کافروں سے نوبت آتی اللہ کے نبی ان سے بھی محبت فرماتے، چونکہ رحمت للعالمین تھے نا۔ ایک جنگ سے ایک عورت کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کے اندر بیڑیاں، پاؤں کے اندر، جنگی ایک اصول تھا اور اسی طریقے کے ساتھ گرفتار کر کے لایا جاتا تھا۔ وہ عورت آئی، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما۔ عورت جو ہے مسلمان نہیں، کافر ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہوا، جنگ کے اندر سے گرفتار کی گئی ہے۔ اب جنگ کے اندر آنے کا تو ایک ہی اصول ہوتا نہیں، یا مر جاؤ یا مار دو۔ اس کا مقصد دین کو مغلوب کرنا تھا، اپنے آپ کو غالب کرنا تھا، تو ایسے لوگوں کے اوپر تو غصہ زیادہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کی تلوار کی زد میں آتے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ لیکن حضور ان کے ساتھ بھی دیکھو کتنی محبت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کتنا پیار فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک عورت کو لایا گیا۔ صحابہ اکرام نے بتلایا حضور جنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، بڑی شریر قسم کی عورت ہے، اس نے تلوار بھی چلائی ہے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے آئی ہے، اسلام کو نیچا دکھانا اس کا مقصد بن گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف نظریں فرمائی ہے، سامنے جب نگاہ آپ کی بڑی ہے، آپ نے دیکھا اس کے سر کے اوپر کپڑا کوئی نہیں ہے، سر کے اوپر چادر مبارک کوئی نہیں ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب کی نگاہ بڑھ گئی، آپ نے حضرت بلال کو بلا لیا اور سر مبارک، کندھے مبارک سے اپنی کملی مبارک کو اتارا، وہ چادر مبارک جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، جس کی تعریف اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال میری چادر لے کر چلا جا، اس عورت کے سر مبارک کے اوپر ڈال کر آ جا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا مسلمان کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والی کوئی نہیں، آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لانے والی کوئی نہیں، یہ تو اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے آئی، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئی، مسلمانوں کا لہو بہانے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی تڑپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا بلال کوئی بات نہیں ہے، تو عورت ذات ہے تو یہ بیٹی کسی باپ کی، فرمایا اگر باپ کے گھر کے اندر جائے گی وہاں بھی ننگے سر بیٹھی رہے، اور میں نبی کی خدمت میں آئے یہاں پر بھی ننگے سر بیٹھی رہے۔ بلال مجھے بتا اس کے باپ کے دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ بلال یہ چادر لے کر چلا جا۔ حضرت بلال نے چادر کو اٹھا لیا، آ کر اس عورت کے سر کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہ کتنے مقدروں والی تھی جس کے سر کے اوپر میرے محبوب کی چادر مبارک کو ڈالا گیا تھا۔ اتنی محبت فرمائی، فرمایا کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، آج میں اللہ کا نبی جوش کے اندر ہوں، تمہیں عطا کروں گا جو میرے بس میں ہوا۔
اس نے کہا جی مانگنا کیا ہے؟ قیدیوں کے لیے ایک ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، آزاد کر دیں، اپنے گھر جانا ہے میں نے، مجھے آزاد کر دیں۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ میرے صحابہ کیا کہیں گے، ان کو کیسے آزاد کر رہے ہو؟ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، یارو بتاؤ تم کیا کہتے ہو، سر دھڑ کی بازی تم لگانے گئے تھے تو میں اکیلا فیصلہ کروں مناسب نہیں، تم بتاؤ۔ حضور فیصلہ کرتے، سب نے ماننا تھا، انکار کس نے کرنا تھا؟ لیکن صحابہ سے پوچھا کہ ان کا حوصلہ بڑھے، مشورے کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ شورى میں اللہ فرما رہا ہے جو دین کے معاملات کے اندر مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قسم کی روزی عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور قرآن کی ایک ایک آیت سچ ہے، کسی کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو یارو؟ ان کا حضور جو آپ چاہیں آپ کریں۔ اس عورت کو آزادی کا پروانہ مل رہا ہے، اور کسے بلایا؟ حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی خود ساتھ جاؤ، ایک دوسرا صحابی ساتھ لے کر جاؤ، سارے راستے اس عورت کی عزت کی ناموس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت تک مسلمان تھی وہ؟ بھائی مسلمان تھی وہ؟ نہیں تھی نا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑا۔ حضور کیا فرما رہے کہ پورے راستے اس کی عزت کی ناموس کی تو نے حفاظت کرنی ہے، اس کافر بیٹی کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں۔ اور روانہ کسے کر رہے ہیں؟ جو شیر خدا ہے، جو شیر خیبر ہے، فاتح خیبر ہے، جس کے گھر کے اندر میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روانہ فرما رہے ہیں۔ اعتماد تھا مکمل، علی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ راستے کے اندر چلتے رہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچی کو روانہ کر دیا، اپنے دربار سے نکالا، اور راستے کی ضروریات ساری اللہ کے نبی نے اسے مہیا کر کے دی ہے، اسے کپڑا بھی دیا گیا، کھانے پینے کا سامان اس کے حوالے کیا گیا، وہ راستے کے اندر چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہترین سواری کا بھی اس کے لیے انتظام فرمایا۔ فرمایا سارے راستے کے اندر چلتے رہ گئے، یہ صحابہ آگے آگے چلتے رہ گئے، عورت پیچھے پیچھے چلتی رہی ہے، جہاں کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوتا تھا عورت اشارہ کر کے آواز کر کے بتا دیتی فلانی جگہ کی طرف جانا ہے۔ یہی شعیب علیہ السلام کے قصے کے اندر ہے، آپ نے وہاں پر بھی یہی سماعت فرمایا۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اس کے مقام پر چلے گئے، ان کے گاؤں دیہات کے اندر، شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس عورت کو روانہ کر دیا گیا، وہ اپنے گھر کے اندر آ گئی، سامنے بھائی کی نگاہ پڑ گئی۔ جب بھائی نے دیکھا اس نے سب سے پہلے ایک سوال اپنی بہن سے کر دیا، اور وہی سوال کیا جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے، ایسا ہی سوال ہے جو ایک بھائی کو جوان بہن سے متعلق کرنا چاہیے۔ جوان بھائی نے دیکھا تو فوراً اس نے سوال دے مارا، جس چیز کا خدشہ تھا وہی پوچھنا تھا نا اس نے کہا بہن مجھے بتا تو جنگ کے اندر گرفتار ہوئی، مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا رویہ کیا؟ تیری عزت باقی رہی، تیری ناموس کو محفوظ رکھا گیا، اور راستے کے اندر تو دو نوجوانوں کے ساتھ چلتی آئی ہے، مجھے بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس عورت نے ایمانداری کے ساتھ اتنی بڑی بات کہی ہے، اس نے کہا تیرا باپ میرا باپ ایک ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے میں نے تو نے پرورش پائی، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم دونوں دنیا میں آئے، ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے ہم نے دودھ پیا۔ اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، جتنی نبی کے صحابہ نے میری جان کی حفاظت کی ہے، میری ناموس کی حفاظت کی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہو اتنا تو کوئی سگا بھائی بھی اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اتنے بڑے دربار کے اندر سے ہو کر آئی ہو، مسلمانوں نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تمہاری جان کو تکلیف نہ پہنچنے دی، تمہاری عزت ناموس کو محفوظ رکھا گیا، پھر مجھے بتا وہاں سے کلمہ پڑھ کر آئی ہوگی، ایمان کی دولت ساتھ لائی ہوگی، قرآن کریم سینے کے اندر سما کر لائی ہوگی۔ اس عورت نے بتلا دیا نانا میں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، میں مسلمان کوئی نہیں بنی، میں نے اس نبی کا
دامن کوئی نہیں پکڑا۔ بھائی نے کہا اف ہے تیری ذات کے اوپر، تو کیسی بہن ہے، اتنے بڑے شاہی دربار سے واپس آ گئی، جنہوں نے کھانے کا سامان دے دیا، جنہوں نے پانی پینے کا انتظام کر دیا، جنہوں نے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، جنہوں نے سواری تمہارے حوالے کر دی ہے، صحابہ کرام کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، پھر کلمہ پڑھ کر کیوں نہیں آئی، مسلمان بن کر کیوں نہیں آئی، اتنے بڑے نقصان کا سودا کر کے آئی ہے، تجھے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بھائی میری بات کو سن لے، میں نے 2 وجہوں کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا، میرا بھی دل چاہتا تھا میں کلمہ پڑھ لوں، میرا بھی دل چاہتا تھا اس محبوب کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤں، لیکن میں نے ایمان لے کر نہیں آئی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ بھائی نے کہا وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا اگر وہاں پر کلمہ پڑھ دی تو نے کہنا تھا تلوار کے زور سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دبدبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا بھائی نہ کسی نے ڈانٹا، نہ کسی نے مارا، نہ کسی نے میری ذات کے اوپر غصہ کیا، میں وہاں سے یہاں تک چل کر آ گئی۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے اگر میں کلمہ پڑھ دی اور تو بغیر کلمے کے رہ جاتا، میرا بھائی مجھے یہ بتا، میں تو جنت میں چلی جاتی لیکن میرے بھائی کا کیا بنتا؟ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے، میں یہ نہیں چاہتی میں جنت میں جاؤں تو جہنم کے اندر چلا جائے۔ میرا بھائی وہاں سے آنے کا مقصد آزادی کوئی نہیں، میں تو تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، میں تیرے پاس منت سماجت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہم نے جو مسلمانوں کے متعلق سنا اللہ کی قسم وہ غلط سنا، انہوں نے عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے معذوروں کو قتل کوئی نہیں کیا۔ کہا بھائی میرے ساتھ تجھے چلنا پڑے گا، کہاں لے کر جاؤ گی؟ دربار نبوت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دونوں بہن بھائی تیار ہو گئے، میرے محبوب کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تجھے آزاد کر دیا گیا، تیرے لیے آزادی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ پھر واپس آنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس معصوم عورت نے کہہ دیا آقا اب آپ کے پاس بھلا کیسے جائیں جو اتنے اعلیٰ اخلاق لے کر آیا ہو، جو اتنی عمدہ تعلیم لے کر آیا ہو، جس کی نبوت اتنا بہترین اصول لے کر آئی ہو۔ اللہ کے نبی پہلے اکیلا کلمہ پڑھ دی مجھے فائدہ ہوتا، اب اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئی ہو، مجھے بھی اسے بھی کلمہ پڑھا کر ہم دونوں کو اپنے غلاموں کے اندر شامل فرما لیجئے۔ کون تھے؟ جنگ کے اندر آئے تھے، کافر تھے، حضور کی محبت دیکھی، تڑپ دیکھی، اللہ نے دونوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے مسلمان کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، یہ کلمہ نہیں، یہ مسجد میں نہیں آئے گا، یہ نماز کے لیے نہیں آئے گا، اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ، منت سماجت کیوں کریں، وقت ضائع ہوگا۔ کبھی مسلمان کے بارے میں بدگمان نہ ہو، وہ جیسا بھی ہے مسلمان ہے، اس کے سینے کے اندر ایمان کی دولت ہے، ایک دن چہرہ چمکے گا، دل روشن ہوگا تو مسجد میں بھی آ جائے گا۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے نا۔ تو 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پہلے ایک یہودی بچے کی کہ جو مسلمان نہیں تھا میرے محبوب کے پاس آتا، حضور کی نبوت آپ کی محبت کو دیکھا، اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اور دوسری صورت وہ عورت جو جنگ کے اندر سے گرفتار کی گئی، قتل کرنے آئی تھی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، خود بھی کلمہ پڑھا، بھائی کو لا کر میرے محبوب کے قدموں میں بٹھا دیا۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں مسئلہ یہاں پر پیش کرنے لگا ہوں۔ بیر معونہ پہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ بولتے رہے ساتھ ساتھ، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور وہ 70 کون تھے؟ حافظ قرآن تھے۔ کون تھے؟ حافظ قرآن تھے۔ نبی کے صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ترین علم والے بلند لوگ تھے جو اس مقام پر شہید کیے گئے۔ ان کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ ان سے پہلے ایک بڑا دھچکا لگا جنگ احد کے اندر کہ 70 صحابہ وہاں شہید ہو چکے تھے، جن کے اندر سب سے بڑا شہید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔
اس سے آپ بڑے غمگین تھے. پھر اس کے فوراً بعد یہ دوسرا معاملہ پیش آیا. اب نگاہوں نظروں میں نظریں ملا کر بیٹھے. میں بات سمجھانے لگا ہوں, درد دل آپ کو بتانا ہے, باقی کوئی عمل کرے نہ کرے, انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے, کس نے کس رخ کے اوپر ڈالنا ہے, اللہ اسی راستے کے اوپر اس کی مدد کرتا ہے. پھر تم سیدھے راستے پر چلو, اللہ سیدھے راستے کی مدد کرے گا. تم الٹے راستے پر چلو تو مدد تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کرے گا, راستے کشادہ پھر بھی وہ کر دے گا. لیکن بندوں کا اصول وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس راستے کے اوپر چلتا ہے. اب 70 صحابہ بیر معونہ پہ شہید ہوئے. ان کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ نجد کے اندر سے میرے محبوب کے پاس آئے. وہ کافر تھے, مسلمان نہیں تھے. دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. کچھ ایسے بھی تھے جن کے اندر اخلاص تھا, جو اسی وقت مسلمان بننا چاہتے تھے, لیکن قوم قبیلے کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں بنے. اب حضور کی منت سماجت کر کے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے 70 صحابہ یا کچھ صحابہ ہمارے ساتھ بھیجئے جو ہمیں جا کر قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں گے, جو وہاں جا کر دین پیش کریں گے ہمارے سامنے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفد کا بڑا استقبال فرمایا. اس وفد کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر بٹھایا. ان کی وہاں پر مہمان نوازی کی گئی, میزبانی کی گئی. اللہ کے نبی نے دین کی باتیں بتلائی ہیں, قرآن کریم پڑھ کر سنایا. ان لوگوں کے سامنے جب دین کا معاملہ پیش کیا گیا, انہوں نے کہا حضور اگر یہاں پر کلمہ پڑھے, ہم ہی چند لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گے, آپ ایسا کیوں نہیں کر دے, صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ہمارے حوالے کر دیں, وہ ہمارے علاقے کے اندر جائیں گے, وہاں پر جا کر دین کی محنت کریں گے, وہاں پر جا کر کلمہ سنائیں گے, وہاں پر جا کر قرآن سکھائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں روانہ تو کر دوں, لیکن مجھے ڈر لگا ہوا ہے تم میرے صحابہ کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کرو. انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی ہیں, اللہ کے نبی کو اعتبار دلا دیا. حضور نے 70 صحابہ کو ان کے حوالے کر دیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں, یہ اچھے قاری ہیں, اچھے بہترین قرآن پڑھنے والے, ان کو روانہ کر دیا گیا. جب یہ بیر معونہ کے اوپر پہنچ گئے, پیچھے سے ایک قافلہ روانہ ہوا. انہوں نے پیچھے گھر کے اندر جا کر بتلا دیا, اس علاقے کے اندر اعلان کر دیا گیا اے لوگو تمہارے دشمن آ گئے, آج بیر معونہ کے پاس ٹھہرے ہوئے, انہیں زندہ رہنے کا موقع نہ دینا, انہیں جا کر قتل کر دیا جائے, انہیں ختم کر دیا جائے. لوگ جلدی جلدی میں آگے نکلے. جس نے قسمیں دی ہیں, جس نے وعدہ کیا, اس نے ان کی امان بھی طلب کی ہے, لیکن لوگوں نے ایک بات کو بھی نہ سنا. ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. 68 صحابہ کرام جنہیں تیروں کے ذریعے سے, جنہیں تلواروں کے ذریعے سے شہید کیا گیا. باقی 2 صحابہ بچ گئے. ایک وہ صحابی تھا جو زخمی ہوا پڑا ہے, میدان جنگ کے اندر ہے. ایک صحابی وہ تھا جو یہاں سے نکل کر چلا گیا, جسے انہوں نے آزاد کر دیا, اور اسے یہ کہا گیا میری ماں نے منت مانی تھی ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا, میں نے بدلے کے اندر تجھے آزاد کر دیا, تو چلا جا. یہ یہاں سے رخصت ہو گیا, میرے محبوب کی خدمت میں آ گیا. حضور آپ نے 70 کو روانہ کیا تھا, میں اکیلا بچا. ایک اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند گھڑیوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اللہ کے محبوب نے جب یہ سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, آپ رونے لگ گئے. ابھی تو 70 بدر میں شہید, احد میں شہید ہوئے, ان کا دکھ کوئی نہیں بھولا تھا, وہ زخم ابھی کوئی نہیں بھرا تھا. آپ کا سگا چچا دنیا سے گیا, وہ زخم ابھی تازہ تھا. فرمایا آپ کو بتایا گیا بیر معونہ پر بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی ہر روز 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے رہ گئے, ان کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہ گئے, ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے رہ گئے. یا اللہ جنہوں نے میرے صحابہ کو قتل کیا, جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا, اللہ ان لوگوں کو تباہ فرما دے, ان کو بددعا فرما, ان کو تباہ فرما دے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہاں پر بددعا کی جا رہی ہے؟ نماز کی حالت کے اندر, جو نماز سب سے بڑی عبادت کا طریقہ ہے, وہاں پر میرے محبوب کھڑے ہوئے, اور بددعا کرنے والا کون ہے؟
جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی برکت سے اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی ہے، جو ایک کافر کا دکھ بھی دیکھے اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن آج 70 صحابہ جب شہید ہو گئے میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، 1 مہینے تک فجر کی نماز میں روتے رہ گئے، ان کے لیے ہلاکت کی بددعائیں کرتے رہ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا فیصلہ فرمایا ان لوگوں کو کوئی بیماری لگی ہے، اللہ نے اسی زمانے کے اندر ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، وہاں پر 70 شہید ہوئے، اللہ کے نبی 1 مہینے تک روتے رہ گئے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہ گئے، ان کافروں کے لیے بددعائیں کرتے رہ گئے، ان کی ہلاکت کے لیے دعائیں کرتے رہ گئے۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، پورا غزہ تباہ ہو گیا، پورے فلسطین کے اندر بمباری کی گئی، حماس کے شہروں کو تباہ کر دیا گیا۔ آج میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، ہر امتی کے اعمال کو ہفتے کے اندر 2 مرتبہ میرے محبوب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ فلانے کے اعمال ہے، یہ فلانے کے اعمال ہے۔ حضور ان اعمال کو دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہوں گے، کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں گے۔ آج جب بتایا جا رہا ہوگا آقا آپ کی امت کے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، آپ کی امت کی عورتوں کو نہیں چھوڑا گیا، آپ کی امت کے بزرگوں کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے ہاسپٹلوں کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے بچوں کے اوپر بمباری کی گئی۔ میرے محبوب نے حضرت ابو قتادہ کو فرمایا قتادہ تلوار لے کر چلا جا، اس تلوار کا حق ادا کرنا، لیکن خیال کرنا کوئی بچہ تیری تلوار کے ساتھ قتل نہ ہو، کوئی بوڑھا آدمی تیری تلوار کے ساتھ قتل نہ ہو، خیال کرنا کسی عورت کو اپنے تلوار کے ساتھ ذبح نہ کرنا۔ میرے محبوب نے تو جنگ کے یہ اصول دیے، ان کافروں نے بچوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے بوڑھوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے عورتوں کو نہیں دیکھا۔ پھر سب سے بڑی بدنصیبی یہ تھی انہوں نے مسجدوں کے اندر مسجد نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو نہیں دیکھا۔ آج جب میرے محبوب کو روزے کے اندر بتایا گیا ہوگا، جمعرات کے دن بتایا گیا، پیر والے دن بتایا گیا، آقا آپ کی امت کے معصوم بچے تڑپتے رہے، ان کے گلے کٹتے رہے، انہیں بمباریوں کے ساتھ زخمی کیا گیا۔ میں نے ایک معصوم بیٹا دیکھا، 8 سال کی اس کی عمر ہوگی، اس کا سر ایک جگہ کے اوپر پڑا ہوا تھا، نیچے والا دھڑ دوسری جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ جب ایمان والوں نے، علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، اب بعض لوگوں نے مسخرہ پن کیا، بعض نے مذاق بنایا، اور میرے محبوب نے فرمایا جس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا، کبھی جہاد کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، اگر وہ اسی حال کے اندر مر گیا، اللہ کے نبی فرما رہے وہ منافق ہو کر مرے گا، وہ مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا۔